بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے آج سورۃ الممتحنہ کی آخری آیہ مبارکہ تلاوت کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ صف کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے فضل و کرم سے کیا جائے گا۔ پہلی آیات میں بھی یہی کہا گیا سورہ ممتحنہ میں، اور اس آیت میں بھی یہی کہا گیا، یعنی سورۃ الممتحنہ کی آخری آیت میں بھی بار بار یہی میسج دیا ہے کہ تم نے کفار مشرکین کو اپنا ساتھی نہیں بنانا۔ اس کی دو وجہیں اب بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت سے نا امید ہو گئے ہیں، مراد ہے انہوں نے ایسے عمل کر لیے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی نیک لوگوں کی فہرست سے نکال دیا ہوا۔ اب ان کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، دنیا کمائی دنیا کھائی، بس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی انہوں نے کرنا ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی ثواب جمع ہو رہا ہے ان کا۔ وہ صرف دنیا کے بندے ہیں، اور دنیا میں اس کے بعد جب وہاں جائیں گے ان کے لیے خسارہ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہی نہیں جا سکتا جو آخرت کی فکر رکھنے والا نہ ہو، صرف دنیا کا طالب ہو، وہ ہمارا مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی، جیسے قبر میں پہنچ کر انسان دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، ایسے ہی کافر و مشرک بھی آخرت کا ثواب نہیں پا سکتا۔ ناممکن بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسٹمپ لگا دی ان لوگوں پر، میں نے بدبخت لوگوں میں شامل کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے گمراہ لوگوں میں اللہ ہمیں نہ کر جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس سے بڑا خسارہ کس کے لیے ہوگا جو دنیا کا طالب تو ہے، دنیا کو جمع کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ساری دنیا جب جمع کر چکے گا موت کا فرشتہ اوپر سے آ جائے گا، اسے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اب اس کی حسرت دیکھیں، اس کی تمنا دیکھیں، اس کا جانا دیکھیں، اس کا غم دیکھیں، کتنا دکھ ہوگا اس کو۔ پوری زندگی جمع کرتا رہا، کھانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اور مومن پوری زندگی اپنے رب کی فکر میں رہتا ہے، آخرت کی فکر میں رہتا ہے، حتیٰ کہ مرتے دم پرسکون ہو کے مرتا ہے کہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں جمع کیا، میں نے اپنی سوچوں میں آخرت کو رکھا تھا، اللہ سے امید لے کے جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہیں، آپ حالت نزا میں، اور حضور ان کے سرانے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کس کیفیت میں اس وقت، کیا سوچ رہے ہو، تمہاری سوچوں میں کیا ہے اس وقت کہ تمہارا وقت بالکل پورا ہونے والا ہے اور تیری روح نکلنے والی ہے۔ اس نے کہا میں خوف اور امید میں اس وقت جو ہے وقت گزار رہا ہوں۔ خوف اس بات کا ہے کہ اگر اللہ پاک نے میرے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا تو کون چھڑائے گا، رب کا بڑا خوف ہے۔ اور امید بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ جیسے رحمت اللہ عالمین مل گئے، ہمیں اس بات پر امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نامراد نہیں چھوڑے گا، تو امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر تو کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ مومن خوف اور امید کے درمیان ایک وقت گزارتا ہے، اسی پر اس کو اجر ملتا ہے، اور کافر کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، دولت ایمان نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا میں مارا پھرتا ہے، ذلیل ہو کے مرتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ذلت ہے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی سنگتوں سے اور ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ ہمیں سے دور فرمائے۔ اب سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے، مومنوں، اور یہ بہت خوبصورت خطاب ہے۔ کسی امت کو یہ خطاب نہیں ملا جو حضور کی امت کو ملا ہے، کہ ڈائریکٹ رب اپنے بندوں سے خود گفتگو فرما رہا ہے۔ قیامت تک آنے والے مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ ہر مومن اپنی خوش بختی پر ناز کرے کہ اس کا رب اسے مومن کہہ رہا ہے۔ اگر وہ مومنین جیسی صفات اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ خوش ہو جائے، اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے۔ بندہ کہ لبیک یا اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، جیسے تو نے مجھے عزت کے نام سے پکارا ہے، میں بھی تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آؤں گا، اور کبھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کے شرمندہ ہو سکوں۔ اے مومنو، اے ایمان والو، لا تتولوا، مت دوستی رکھنا، مت دوست بنانا، قوماً، ایسی قوم کو، غضب اللہ جن پر غضب فرماتا، علیہم، جن پر اللہ کی ناراضگی ہے، جن پر اللہ غصے میں ہے، جن پر اللہ لعنت برسا رہا ہے، انہیں کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ اور یہ تمہارے سامنے ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، اسلام کے نقطہ نظر سے کافر ہے۔ اب اس کے کفر کا پتہ چلنے کے بعد اگر اسے کوئی دوستی لگائے تو اس سے بڑا کوئی بھی اللہ کی بارگاہ سے محروم ہونے والا نہیں ہو۔ خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، جب معاملات معاشی ہوں تو آپس میں الیگ سلیگ ہو سکتی ہے،
کاروبار تجارت کے حوالے سے، لیکن دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی ہمدردی دل میں رکھیں۔ کافر کبھی آپ کی ہمدردی دل میں نہیں رکھے گا، اسے جب موقع ملے گا آپ کو ڈسے گا، اس سانپ کی طرح جسے دودھ بار بار پلایا جائے لیکن وہ اپنے مالک کو ایک دن ڈنگ ضرور مارتا ہے۔ یہ کافر اسی سرشت کا ہے، اسی صفت کا ہے، اسی فطرت کا ہے، اسے جب موقع ملے گا آپ کو ذلت کی طرف لے جائے گا، آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور مومن ہمیشہ مومن سے پیار کرے، کیونکہ اس کا پیار بھی اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے مومنو، مت ایسی قوم کو دوست بناؤ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ قد یقیناً یئسوا، یہ قوم کفار یہ مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرہ، آخرت سے۔ انہیں بار بار بتایا گیا آخرت میں تمہارا کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی ہم آخرت جانیں، ہم جانیں۔ ان لوگوں کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آخرت سے پھیر دیے گئے، یہ آخرت سے ختم ہو گئے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب صرف ان لوگوں سے ہوگا جنہیں اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے۔ حساب کتاب کافر سے کیا حساب ہونا ہے؟ اگر پوچھا بھی تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کے لیے گزری ہے، اس کو سامنے کھڑا کرتے ہی فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب مومنین میں سے کچھ گناہگار ہوں گے، کچھ نیکوکار ہوں گے، ہر قسم کا درجہ ہوگا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، اسے ان کو تھوڑی بہت جو سزائیں ان کی ہیں وہ سزا دے کر بالآخر میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حساب فقط ان لوگوں سے ہے جن کو جنت میں داخلہ ملنے والا ہے، ان میں بے حساب لوگ بھی جنت میں جائیں گے جن سے حساب نہیں ہوگا۔ جیسے بے حساب جنت میں جائیں گے ایسے ہی بے حساب جہنمی بھی تو ہیں، جہنم میں جانے والے بھی تو ہیں جو قبروں سے نکلتے جنہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور قبروں سے نکلتے ہوئے خوش بخت ہوں گے جنہیں سیدھا جنت میں لے جایا جائے گا، ایسے بھی ہیں۔ تو فرمایا یہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، یعنی آخرت کے بارے میں نہ ان کی فکر ہے، نہ سوچ ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور یہ دنیا طلبی کی طرف لگے ہوئے ہیں، یہ اسلام سے بڑے خائف ہیں، اس لیے مسلمانوں نے دوست نہ بنانا۔ کما اسی طرح یہ آخرت سے مایوس ہیں جیسے یائس الکفار، جیسے کافر مایوس ہیں، نا امید ہیں، من اصحاب القبور، قبر والوں سے۔ مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قبر میں جو کافر پہنچ چکے ہیں اب نہ وہ واپس آ کے نیک عمل کر سکتے ہیں، نہ وہ آخرت میں نیکی پا سکتے ہیں۔ جیسے قبر والے نامراد چلے گئے، ایسے یہ کافر بھی دنیا آخرت سے نامراد ہیں۔ تو جسے اللہ نے نامراد کہہ دیا، بدبخت کہہ دیا، جن پر اللہ نے ناراضگی اتار دی، وہ میرا اور آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کی دوستی سے ہٹ کر اپنے اہل ایمان سے دوستی لگاؤ۔ تم اگر ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ان کے لیے محبت واجب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہی فرما رہا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور ہم ایک دوسرے کا ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے، محبتیں کرنے والے، چاہت رکھنے والے بن جائیں، اور ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کریں ایک جسم کی طرح۔ اگر پورے جسم میں کسی جگہ پر بھی ذرہ برابر بھی تکلیف ہو، پورے جسم کو محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے اس پورے اسلامی جسم کے اندر جو تکلیف ہو ہر مومن، ہر مسلمان اسے محسوس کرے، تب جا کے اسلام کا قوت والا ایک لشکر بنے گا۔ جب اللہ چاہے گا فضل فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل رکھے جن پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ